قصص الانبیاء حضرت ادریس علیہ السلام۔ محترم ناظرین، گزشتہ قسط سے قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کی ابتدائی حالات، ان کے آثار اور قدیم حوالوں کے ساتھ بیان کیے تھے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ان سے وابستہ دیگر حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 15ویں قسط۔ آپ علیہ السلام کا نام عربی میں ادریس اور عبرانی اور سریانی زبان میں حنوق یا حنوق بن یارد بن مہلائل ہے۔ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح سے بھی پہلے کا ہے۔ 65 سال کی عمر میں انہیں ایک بیٹا عطا ہوا جس کا نام متوشالہ رکھا گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے، یعنی ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں آباد تھے؟ اس بارے میں بعض مورخ مصر کا علاقہ، منفس بابل کا قدیم شہر اور بعض موجودہ کوفہ بتاتے ہیں۔ اللہ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ اللہ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جدوجہد کی، لیکن زیادہ لوگ مخالف ہو گئے۔ صرف چند لوگ ایمان لائے جن کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ ایک روایت کے مطابق ملک مصر کے 200 شہروں میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، لیکن اس بات پر یقین کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت دنیا میں اتنی زبانیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی دنیا کی شروعات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ممکن ہے یہ بات کسی اور پیغمبر کے حوالے سے ہو جو کسی نے یہاں ذکر کر دی ہو۔ بہرکیف اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس وقت کی مروجہ تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا، اور وہ ہر شہر میں بسنے والی قوم کو انہی کی زبان میں پیغام حق پہنچاتے تھے۔ عرب مصنف انہیں حکمت طب، خیاط اور نقاشی کا بانی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے کپڑا سیا اور باقاعدہ لباس ایجاد کیا، اور اپنی قوم کے افراد کو کپڑا سینے یعنی خیاطی کا ہنر سکھایا۔ تمدن کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ لوگوں کو شہری زندگی کے طریقوں سے واقف کروایا۔ سب سے پہلے کتابی درس دینا بھی آپ ہی سے منسوب ہے۔ ہر طبقے اور ہر شہر سے طلباء جمع کیے اور انہیں دین حق کی تعلیم دی۔ فراغت کے بعد یہ طلباء اپنے قبائل میں واپس آ کر مسند درس و تدریس سنبھالتے۔ آپ علیہ السلام نے سیاست کے اصول بھی لوگوں کو بتلائے۔ انسانوں کو دین کا یعنی کاہن، حکمران، رعیت میں تقسیم کیا۔ ان کے حالات کے مطابق قوانین بنائے۔ زمینی خطوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر خطے میں ایک حاکم مقرر کیا۔ اس کا فرض تھا کہ شریعت کو تمام دنیاوی قوانین پر مقدم رکھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو علم نجوم یعنی ستاروں کا علم عطا فرمایا۔ آسمانوں کی ساخت، ستاروں کے اجتماع اور انتشار کے نقائد، ان کی باہمی کشش کے اسرار و رموز کی تعلیم دی، اور اعداد و حساب کا علم سکھا کر اللہ نے آپ کو علم حساب کا ماہر بنا دیا۔ ان کے ذریعے جستجو اور تحقیق کرائی۔ ترویج علم کی تعلق سے آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام ہی ممتاز ہیں۔ سب سے پہلے اسلحہ آپ علیہ السلام نے بنوایا، اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے جہاد کیا۔ علم رمل یعنی ریت پر لکیریں کھینچ کر مستقبل کے حالات و واقعات معلوم کرنا، یہ علم بھی آپ کو دیا گیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہیکروں کی تعمیر، علم طب کی یاد، ارضی و سمادی چیزوں پر اظہار خیال، انہی کی اولیات میں سے ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم نے شب معراج حضرت ادریس کو 4تھے آسمان پر دیکھا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ادریس علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھائے جانے کا پس منظر بیان کیا تھا۔ ایک اور جگہ خزائن العرفان نامی کتاب میں حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ اس سے مختلف ان الفاظ میں بھی درج ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی
اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اب اس میں سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گیا۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر واپس تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں، اور اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میری ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے اور زندہ ہے۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم تو اللہ ہی کی ذات کو ہے، لیکن جس روایت کا ابھی ذکر ہوا ہے اسے درست تسلیم کرنے میں تعامل اس بنا پر ہے کہ قرآن کریم کا نزول حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہزاروں سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، جبکہ جنت میں ادریس علیہ السلام اور فرشتے کے مابین مذکورہ مکالمے میں جن جوابات کے حوالے ان سے منسوب کیے گئے یہ سب قرآنی آیات ہیں، جبکہ خزائن العرفان کی اس عبارت کے ساتھ غالباً ناقل نے یہ تنبیہ بھی درج کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہے، جو اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے اور لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ترجمہ کنز ایمان کے مطابق اس طرح آیا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بارہا خدا کے ان بروزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی ایتھوپیا یعنی حبشہ میں موجود ہے، اسے حبشی زبان میں منتقل کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی: توحید پر مکمل ایمان رکھو، اللہ کی عبادت انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کثرت سے عمل صالحہ کرو، دنیا سے بے رغبتی اہل دنیا کے لیے بہتر ہے، معاملات میں عدل و انصاف سے پیش آؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق 13، 14 اور 15 چاند کے روزے رکھو، دشمنان دین سے جہاد کرو، زکوٰۃ ادا کرو، طہارت اور پاکیزگی کو شعار بناؤ، کتے اور سور سے اجتناب کرو، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرو، ہر موسم کے پھلوں میں پہلی چیز صدقہ کرو۔ ان تعلیمات کے علاوہ بھی آپ کی طرف بہت سے حکیمانہ اقوال منسوب ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق پر احسان کرنا ہے۔ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو تو نیت خالص رکھو، روح کی زندگی حکمت سے ہے، لوگوں کی خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ ہے۔ جو شخص بقدر ضرورت روزی سے زیادہ حاصل کر لے، اسے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام انگوٹھی پہننے والے پہلے نبی ہیں۔ اس پر یہ عبادت کندہ تھی۔ ایمان باللہ کے ساتھ صبر اختیار کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زیادہ تر روایات میں ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 360 سال بیان کی گئی ہے، تاہم کچھ جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 82 سال کی عمر پائی۔
ان کی بندو نصائب دنیا کی اکثر زبانوں میں ضرب المثل کے طور پر محفوظ ہیں، جیسے نمبر 1 اللہ کی بے گناہ نعمتوں کا شکر انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2 اللہ اور اس کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نمبر 3 حکمت روح کی زندگی ہے۔ ناظرین، مختصر یہ کہ قصہ قصاص الانبیاء کے سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں سے متعلق اہم نکات اور احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔